الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا
عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 133 اور 34 آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور کچھ دوستوں کا حکم ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کی شخصیت انہی آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر اور سیرت آل نبی پر اور سیرت اصحاب نبی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور وہ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ یہ جو تقوی والوں کی اللہ پاک نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگی میں، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، یہ خوشحالی ہو تو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگی ہو تو پھر بھی وہ اپنے مالک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسی پیاری نشانی ہے اللہ کے محبوب بندوں کی کہ یہ ہر حالت میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی میں تو عموماً لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو الضراء ہے، تنگی ہے، تنگی میں خرچ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، جو خود تنگ دست ہوں لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلی نشانی ہے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ایک ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، وہ غصے پر قابو پانے والے۔ اور تیسری نشانی فرمایا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ کیسی خوبصورت نشانیاں ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی، تقوی والوں کی۔ اور یہ نشانیاں اس امت کے جو تقوی والے لوگ ہیں، کثیر ایسے لوگ گزرے، اصحاب رسول، اہل بیت رسول،
اور آج تک امت میں ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جن میں یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور ان ہستیوں میں ایک ہستی جن میں یہ نشانیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، وہ سرکار کی آل پاک کے ایک خوبصورت پھول جنہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین کہا جاتا ہے، خوشحالی میں بھی خرچ کرنے والے، تنگی میں بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے والے، اور غصہ پینے والے، صبر والے، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ یہ ویسے تو آل نبی کی ہر شخصیت ہی جو آپ دیکھیں تو اپنی جگہ پر ان ساری نشانیوں کا ایک پیکر ہے، لیکن خاص طور پر حضرت سیدنا امام زین العابدین جو ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اور سخاوت کے اندر اللہ پاک نے انہیں بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اور غصے پہ قابو پانے والے اور احسان کرنے والے، یہ ساری خوبیاں آپ کی شخصیت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ سارے اوصاف آپ کی ہستی میں مکمل یہ پائے جاتے ہیں، اور یہ فیض ہے بارگاہ مصطفیٰ کا۔ اور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں آپ کا ذکر فرمایا نا، وہاں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں وہ فیض نبوت کے وارث ہیں۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں، بہت بڑا ہے۔ فیض نبوت کے وارث ہیں، یعنی جو فیض اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا نا، اس فیض کے وارث جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں۔ آپ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، اور آپ بہت بڑے قائد ہیں پوری کائنات کے لیے۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار جو ہے یہ بہت بڑا ایک نمونہ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی ذات میں مکمل درجہ پائی جاتی ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کی گئی، علی بن حسین، جہاں ذکر آتا ہے نا حدیثوں میں تو علی بن حسین کے نام سے ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ کا اصل نام علی ہے۔ علی بن حسین کے نام سے حدیثیں بھی آپ نے بہت ساری روایت کی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، دنیا مسئلے پوچھنے امام زین العابدین کی بارگاہ میں آتے تھے۔ تو آپ کے سامنے ایک حدیث پاک ذکر کی گئی، ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس یہ حدیث بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے، اس وقت غلام تھے، اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، غلام کو آزاد کرے تو اللہ پاک اس غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی غلام کو جب آزاد کیا تو غلام کے ہاتھوں کے وجہ سے اللہ آزاد کرنے والے کے ہاتھوں کو جہنم سے بچا لیتا ہے، اس غلام کے پاؤں کی وجہ سے اللہ آزاد کرنے والے کے پاؤں کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اس طرح سارے اعضاء کا ذکر آتا ہے کہ اس کے اعضاء کے بدلے میں اللہ آزاد کرنے والے کے تمام اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک غلام تھا جس کا ریٹ لگ چکا تھا 10,000 درہم، 10,000 درہم اس وقت ریٹ لگ چکا تھا۔ تو آپ نے اسی وقت وہ حدیث سن کے وہ غلام اللہ کی راہ میں آزاد فرما دیا۔ حدیث پڑھنا اور پڑھانا اور بات ہے، عمل کرنا اور چیز ہے۔ حضرت امام پاک نے دیر نہیں کی کہ میں پہلے سوچ لوں، غور و فکر کر لوں، یا میں مشورہ کر لوں کہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرنا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی حدیث پاک سنی، فوراً حضرت امام زین العابدین نے اس قیمتی غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا۔ یہ آپ کو اللہ نے کھلا دل عطا فرمایا تھا، اللہ نے آپ کو سخاوت کا
یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے جو مجبور لوگ آپ کی خدمت میں آتے تو حضرت آپ ان کے ساتھ تعاون فرمایا کرتے اور ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے، اور جب کوئی سائل مانگنے آتا، کوئی سائل سوال کرنے آتا تو آپ کس انداز میں دیتے تھے؟ یہ بڑا خوبصورت ایک آپ کا وصف لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ آپ جب دینے لگتے نا پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور پھر غلام کو اپنے ہاتھ سے، جو مانگنے والا تھا، سائل تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے عطا فرماتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور اٹھ کے کھڑے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ بیٹھے بیٹھے بھی تو اللہ کی راہ پہ دے سکتے ہیں نا، تو بیٹھے بھی ادا کرو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کی نظر کسی اور جگہ ہوتی ہے۔ تو حضرت امام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے، جب بندہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پہ دیتا ہے، تو سائل کے ہاتھ میں بعد میں مال پہنچتا ہے، سائل کے ہاتھ میں مال بعد میں پہنچتا ہے، اور اللہ پہلے اپنے دستے قدرت سے اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے دستے قدرت میں اسے پہلے قبول فرماتا ہے۔ تو بھائی یہ تم سائل کا ہاتھ دیکھ رہے ہو، ہم اللہ کے دستے قدرت والی حدیث دیکھ رہے ہیں، جو حضرت یہ حدیث پاک ہے نا کہ اللہ اس کو اپنے دستے مبارک سے قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کے جیسے لائق ہے کہ اللہ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، حقیقت اس کی کیا ہے، تو فرمایا اللہ اپنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب خرچ کرتی تو پہلے دھو لیا کرتی، جو درہم ہوتے تھے نا انہیں پہلے دھوتی، صاف کرتی، صاف کر کے سائل کو دیتی، صدقہ جس کو دینا ہوتا دھو کر دیتی۔ تو کسی نے پوچھا ماں دھو کے کیوں دیتی ہیں؟ فرمایا پہلے اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے، پہلے مالک نے اسے اپنے دستے قدرت سے قبول فرمانا ہے، چونکہ مالک نے اسے پہلے قبول کرنا ہے، تو اس لیے میں اس کو دھو کر اللہ کی راہ میں دیتی ہوں تاکہ یہ صدقہ جو ہے اللہ اسے اچھی طرح قبول فرمائے۔ یہ ایک محبت کی بات ہے۔ یہ حضرت امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہوتے، پھر اللہ کے نام پہ دیتے کہ چونکہ یہ سائل کو نہیں دے رہا، میں تو اصل میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ بندوں کو خود دے کے نا روزی، خود کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو، ہے بھی اسی کا۔ وہ کوئی درویش کہتا تھا نا کہ دتے چوں ہی دیتا ہے، اسی کیڑا کوڑوں دیتا ہے، کیوں جی وہ کہتا تھا اسی دتے وچوں ہی دیتا ہے، یعنی اس نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اسی کے نام پہ دیا ہے، ہم نے کون سا اپنا دیا ہے ہی سب کچھ اس کا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ننگا پیدا ہوتا ہے، برہنہ، کوئی لباس نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی جناب سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں ہوتے، خالی ہاتھ باہر آیا، کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تو جب ننگا پیدا ہوا، برہنہ پیدا ہوا، تو اس مالک نے لباس کا بھی انتظام کر دیا، اس نے خوراک کا بھی انتظام کر دیا، ابھی آیا نہیں، اللہ نے اس کے دودھ کا انتظام پہلے ہی ماں کے ذریعے فرما دیا ہے، دودھ کا انتظام بھی کر دیا، اور پھر اس کے خوراک کھانے کا، روٹی کا، ہر چیز کا اللہ پاک نے رہنے کا انتظام کر دیا۔ تو یہ سب کچھ ہے تو اسی کا، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے، جانا بھی خالی ہاتھ ہے، کیوں جی آئے بھی خالی تھے اور جانا بھی خالی ہاتھ ہے، تو ہے سب کچھ اسی کا۔ اور وہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو، میرے نام پہ روزی خرچ کرو، تم میرے نام پہ خرچ کرو گے، میں رب بڑی محبت سے اسے قبول فرماؤں گا، دائیں ہاتھ سے قبول کروں گا۔ اس میں حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اللہ اپنے دائیں دستے مبارک سے قبول فرماتا ہے، جس وجہ سے حضرت امام پاک اٹھ کے کھڑے ہو کر اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرتے، اللہ کے نام پہ دیا کرتے، سائل کو خوشی سے دیتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے، حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے تھے محمد بن اسامہ، ان کا آخری وقت تھا، فوت ہونے کے قریب تھے، تو ان کے عیادت کے لیے پوچھنے آئے نا جب، تو آ کے حضرت امام زین العابدین نے دیکھا وہ رو رہے تھے،
وہ پریشان تھے۔ تو حضرت امام نے پوچھا کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور حضرت اسامہ بن زید کا تو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت زید کو حضور نے بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ حضرت امام حسن کو کبھی حضور ایک کندھے پہ اٹھاتے، اسامہ بن زید کو دوسرے کندھے پہ اٹھاتے۔ امام حسن و حسین کا بھی ذکر ہے، اسامہ بن زید کو بھی حضور خود اٹھایا کرتے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن تو سرکار نے کمال کر دی، تو حضرت اسامہ بن زید جو تھے ان کا ناک جو ہے، ناک میں سے جو رینٹ نکلتی ہے وہ نکل رہی تھی، بچے جو ہوتے ہیں ان کے ناک سے ریشہ وغیرہ نکلتا ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں دوڑی کہ میں ناک صاف کر دوں، میرے پہنچنے سے پہلے آقا نے اپنی چادر سے ناک صاف فرما دیا۔ حضور اتنا پیار حضرت اسامہ سے فرماتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے محمد بن اسامہ پوچھنے آئے، کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا حضور مجھے موت کی پریشانی نہیں، پریشانی قرض کی ہے کہ میں نے لوگوں کا قرض بہت دینا ہے۔ کہا کتنا ہے؟ کہا 70,000 درہم میں نے دینے ہیں، 70,000 درہم میں نے قرض دینا ہے۔ تو آقا امام زین العابدین نے فرمایا پھر رونے والی کوئی بات نہیں، رونا، ابھی قرض خواہوں کو بلاؤ، میں تمہارے سامنے میں سارا تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا جگر، اتنا بڑا دل گردہ یہ عام بندے کا نہیں ہو سکتا، یہ حسین کا ہو سکتا ہے یا حسین کے بیٹے زین العابدین کا ہو سکتا ہے۔ سارا قرض اسی وقت حضرت امام زین العابدین نے ادا فرما دیا۔ یہ اللہ پاک نے انہیں سخاوت کا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرنے والے اور تنگی میں بھی اپنے مالک کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور کیوں نہ ہو، سورہ دہر میں اللہ پاک نے ان کے بزرگوں کے بارے میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ یہ اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلا کے بھلا کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو بھائی یہ جو ہم نے کھلایا نا کسی احسان کرنے کے لیے نہیں کھلایا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے جو خرچ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ کے طلبگار ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا جس مالک کے لیے ہم نے دیا ہے نا وہ جانے اور ہم جانے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ وہ خاندان ہے جس کے چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین ہے۔ خوشحالی میں بھی فرمایا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اپنے مالک کے نام پر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کے خرچ کرنے کا ایک انداز بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جو رات کے وقت جب سارے سو جاتے تو اس وقت کندھوں پہ بوری اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں دیا کرتے تھے، اس وقت لوگوں کو دیا کرتے، رات کے وقت جب سارے سو جاتے۔ امام زہری فرماتے ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں میں رات کو کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوری کندھے پہ اٹھا کے نا بازار میں جا رہا ہے، تو میں حیران ہو گیا اس وقت کون ہے جو بوری اٹھا کے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو میرے استاذ حضرت امام زین العابدین تھے، چونکہ وہ شاگرد ہیں حضرت امام زین العابدین کے۔ وہ کہتے ہیں میرے استاذ گرامی، میرے امام حضرت زین العابدین تھے جنہوں نے کندھے پہ بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے جا کے سلام عرض کیا، کہا حضور خادم حاضر ہے، میرے کندھے پہ رکھیں، حضور میں اٹھاتا ہوں یہ بوری۔ فرمایا زہری اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ سفر پہ جا رہا ہو نا اسے اپنا سامان خود اٹھانا چاہیے، سفر والے کو اپنا سامان خود اٹھانا چاہیے۔ کہا حضور سفر پہ جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا ہاں، میں ایک سفر پہ جانا ہے تو اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ ان حسین جملوں پہ سلام، یہ بہت بڑے جملے ہیں، یہ عبرت والے جملے ہیں۔ فرمایا میں نے ایک سفر پہ جانا ہے
تو میں اس کی تیاری کے لیے یہ بوری اٹھا کر ذخیرہ کر رہا ہوں، یہ سفر میں میرے کام آئے گی۔ تو زہری کہتے ہیں میں چونکہ امام پاک کا فیصلہ تھا کہ میں خود اٹھاؤں گا، تو میں نے پھر ضد نہیں کی، میں اجازت لے کے چلا گیا۔ تو اگلے دن دیکھا امام پھر مدینہ میں نظر آئے۔ میں نے کہا حضور آپ تو کہہ رہے تھے میں نے سفر پہ جانا ہے، تو آپ گئے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس سفر کی بات کر رہا ہوں جسے موت کا سفر کہتے ہیں، میں آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک دن سفر پہ جانا ہے، موت والا سفر، تو میں تیاری کر رہا ہوں، خود کندھوں پہ اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں پہنچا رہا ہوں، یہ کل مرنے کے بعد میرے کام آئے گا۔ یہ میرا آخرت کا سفر ہے جس کی میں تیاری کر رہا ہوں۔ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا، یہ میرے آقا امام زین العابدین کی سیرت ہے۔ اب دینے والے بہت تھوڑے ہیں، جو دیتے ہیں اکثر ان میں سے شہرت اور ریاکاری ہمارے اندر ایک آ گئی ہے۔ شیطان ہمارے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تو اگر خرچ کرے گا تیرا نام ہوگا، تیری شہرت ہو جائے گی۔ تو اگر شہرت کے لیے خرچ کیا تو اس کا کوئی ثواب نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ثواب اس مال کا ہے جو اپنے مالک کے لیے خرچ کیا جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے جو پوشیدہ طور پر خرچ کیا جائے، اصل میں اللہ اس قربانی کو، اس نیکی کو قبول فرماتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، اس نیکی کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین کا ایک خاصہ جو میں نے پہلا عرض کیا ہے، یہ ہے سخاوت، اللہ کے نام پہ دینا۔ اور یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ یہ کسی مدرسے سے نہیں سیکھا، یہ امام حسین کی نظروں کا فیض ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہتے اسماعیل تو ابھی کسی مدرسے میں گئے ہی نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی تو عمر ہی ابھی 13 سال تھی، تو باپ کے سامنے گردن جھکا دی، کہا ابا جی جو اللہ کا حکم ہے ذبح کرے، ذبح آپ کرے، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی چھری چلا دے، چھری چلے گی، تیرا بیٹا بھی نہیں کرے گا۔ ابا جان آپ دیکھیں گے کہ کیسے میں صبر کرتا ہوں، وہ ادھر بھی صبر والا وہی خاندان ہے، اور غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ وہی خاندان جو ابراہیم اور اسماعیل کا گھرانہ ہے، اسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہستی یہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ یہ کہاں سے فیض لیا تھا حضرت اسماعیل نے؟ اقبال کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کا فیضان تھا، ان کی نبوت کی آغوش کا فیض تھا کہ حضرت اسماعیل اتنے صابر بن گئے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی پھر امام زین العابدین کے اندر بھی جو سخاوت آئی نا، یہ کسی مدرسے کا کمال نہیں، حسین کی نظروں کا کمال ہے، آقا حسین کی نظروں کا کمال ہے، رگے رگوں میں خون حسین ہے۔ اور یہ شہر بانو، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، ان میں سے تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ آپ کی ماں جو ہے یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں یہ قیدی بن کے 3 بیٹیاں اس کی آئی تھیں، 3 بیٹیاں۔ تو اب انہوں نے حضرت مولا علی کا سے مشورہ کیا حضرت عمر نے کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے تینوں کو ایک کا نکاح حضرت امام حسین سے کر دیا، ایک کا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کر دیا، اور ایک کا نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کر دیا۔ تینوں شہزادیاں تھیں نا، اور یہ بھی شہزادے تھے۔ اور ان میں سے اچھا یہ بڑی ایک علمی بات، علم والوں کے جوتوں کو سیدھا کر کے لی ہے، یہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین اور شہر بانو کا نکاح ہوا تو اس میں سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور جو حضرت محمد بن ابی بکر سے جس شہزادی کا نکاح ہوا تھا اس میں سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے، اور جس بیٹی کا عبداللہ بن عمر سے نکاح ہوا تھا اس میں سے سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے۔ اور آپ
فقہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، یہ تینوں فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، یہ تینوں بہت بڑی علمی شخصیات ہیں۔ فقہائے مدینہ کا جب ذکر آتا ہے تو امام زین العابدین کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت سالم بن عبداللہ کا ذکر بھی آتا ہے، قاسم بن محمد بن ابی بکر کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو ان میں سے شہر بانوں میں سے جو شہزادے ہیں وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں، ادھر شہزادہ حسین ہے اور ادھر شہزادی شہر بانو ہے، اور شہزادے کی نسل میں اللہ پاک نے امام زین العابدین جیسا شہزادہ پیدا فرمایا۔ کسی نے امام زین العابدین پہ اعتراض کیا، کہا جی آپ کی ماں جو تھی وہ سیدہ نہیں تھی، آل نبی میں سے، قریش میں سے نہیں تھی، وہ قریشی خاتون نہیں تھی؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا میرے باپ نے وہی عمل کیا تھا جو میرے مصطفیٰ نے خیبر میں عمل فرمایا تھا۔ خیبر میں جب حضرت صفیہ، یہ ان کی شہزادی تھی حضرت صفیہ، یہودیوں کے جو عالم تھا اس کی بیٹی تھی، تو سرکار جب لونڈی بن کے آئیں حضور نے آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا، تو فرمایا میرے بابا حسین نے تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیا ہے، تو میں اس میں سے پیدا ہوا ہوں، اگر سنت مصطفیٰ پہ میرے بابا نے عمل کیا ہے تو پھر مجھے تم یہ طعنہ نہیں دے سکتے کہ میری ماں جو ہے وہ قریش نہیں، ماں قریشی نہیں بھی تو بیٹا تو میں حسین کا ہی ہوں نا، کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ یہ سخاوت سے چلتی بات آگے ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ پینے والے ہیں، غصے پہ ضبط کرنے والے ہیں۔ کاظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پینے والا۔ قزم کا اصل معنی ہوتا ہے مشق کا منہ بند کر دینا، قزم کا معنی ہے مشق کا منہ باندھ دینا کہ پانی باہر نہ آئے۔ تو جو غصے کے وقت اپنی مشق پہ کنٹرول رکھتا ہے، کیوں جی گالی گلوچ اور تھپڑ مار پیٹ نہیں کرتا، غصے میں بھی کنٹرول رکھتا ہے، اسے کاظم کہتے ہیں۔ اور جو امام زین العابدین کی نسل میں موسیٰ کاظم ہیں، ان کی نسل کے بچے بچے کاظم ہیں، غصہ پینے والے ہیں، تو امام زین العابدین کتنے صبر والے ہوں۔ والکاظمین الغیظ، یہ غصہ پینے والی بات اگر ہو تو پھر بھی حضرت امام زین العابدین کاظم ہیں۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی آپ نے درگزر سے کام لیا، معافی کیا، اس کے بعد بھی معافی کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے، لوگوں کو معاف کرتے رہے، دشمنوں کو معاف کرتے رہے۔ بلکہ یہ بڑا خوبصورت واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ ایک شخص، آپ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں خیمہ لگایا، ایک شخص دوڑتا ہوا خیمے میں آیا، پیچھے فوج لگی ہوئی تھی مختار سقفی کی، وہ خیمے کا جب پردہ اٹھایا نا، آگے امام زین العابدین بیٹھے تھے، وہ فوراً واپس دوڑ گیا۔ آپ نے پردہ اٹھا کے اس کو بلایا، فرمایا واپس آ جاؤ، وہ واپس آ گیا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے پیچھے فوج لگی ہے، میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر ہم پناہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ فرمایا آؤ میرے خیمے سے آ کے واپس نہ جاؤ۔ خیمے میں رکھا، کھانا بھی دیا، بستر بھی دیا، خدمت بھی کی۔ جب دوسرے دن جانے لگا نا تو خیمے سے باہر اس کو الوداع کرنے نکلے، اس نے کہا آپ نے لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا جب تم نے پہلی بار پردہ اٹھایا تھا نا، میں نے اسی وقت تمہیں پہچان لیا تھا، میں نے اسی وقت تمہیں پہچان لیا تھا۔ کہا کہ کیا کون ہوں میں؟ انہوں نے فرمایا تم وہ ہو جس نے میرے بھائی علی اصغر کو تیر مارا تھا، تم وہ ہو، میں نے پہچان لیا تھا۔ کہا پھر اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی خدمت؟ میں تو اس لیے واپس ڈر کے گیا تھا کہ آپ مجھ سے بدلہ نہ لے۔ انہوں نے فرمایا کربلا میں ہم آپ کے مہمان تھے تو آپ نے اپنی گندی سوچ کے مطابق سلوک کیا، ادھر تم امام زین العابدین کے مہمان ہو، تم اپنے مہمانوں سے جو سلوک کرتے ہو کربلا میں تم نے ہمارے ساتھ کیا۔ ہم آل نبی ہیں، ہم اپنے مہمانوں سے سلوک وہ کرتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ یہ ہیں والکاظمین الغیظ، فرمایا یہ غصہ پینے والی ہستیاں ہیں، کنٹرول کرنے والے، برداشت کرنے والے، یہ دشمنوں سے بھی بدلہ
اس انداز میں نہیں لیتے بلکہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، فرمایا یہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، صابرین ہیں۔ یہ صبر والا گھرانہ ہے۔ آپ کے غلام کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کو وضو کروانے آیا، پانی گرم تھا، سردیوں کا موسم تھا، وضو کروانے لگا تو وہ جو برتن تھا پانی والا وہ اوپر گر گیا حضرت امام پاک کے، برتن بھی ٹوٹ گیا اور گرم پانی بھی آپ کے جسم کے اوپر پڑ گیا۔ اب وہ ڈر گیا غلام کہ میں نے نقصان کیا ہے، مجھ سے سستی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، تو فوراً وہ اب بچنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ جب امام پاک نے دیکھا نا اس سے نظر اٹھا کر تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اس نے فوراً یہ آیت جو ہے وہ پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، کہ جو مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، غصہ پینے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فوراً کیا فرمایا؟ قضمت غیظی، بھائی ڈرنا، ہم نے غصہ پی لیا ہے، قضمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا ہے۔ اس نے اگلا جملہ بھی، اگلی آیت کا حصہ بھی پڑھ دیا، اس نے کہا والعافین عن الناس، حضور جو متقی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت عنک، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس نے اگلا حصہ بھی پڑھ دیا، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب اس نے یہ حصہ پڑھا آپ نے فرمایا اعتقتک، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ یہ تو صابر ہیں، صبر کرنے والے۔ اور پھر عجیب بات ہے، ایک بات عقل سے ماورا ہے، ہو سکتا ہے سائنس بھی یہاں جواب دے جائے کہ 16 اہل بیت اطہار شہید ہو گئے کربلا میں۔ 16 وہ لوگ، کوئی آپ کے بھائی ہیں، کچھ آپ کے چچا زاد ہیں، کچھ آپ کے پھپھی زاد ہیں، اور 16 بنی ہاشم کے افراد جن میں آپ کے والد گرامی سیدنا امام حسین ہیں، اور 72 سے زائد ہستیاں وہ کربلا میں شہید ہو گئی اور خود بیماری کی عالم میں ہیں۔ لیکن پھر بھی کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، اور شام سے واپس مدینہ تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ امام پاک کی عقل میں فطور آیا ہو، عقل کھوئی ہو۔ ایک کوئی فوت ہو جائے کسی کا، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کرنا ہے، لوگ پکڑتے ہیں اس کو سہارا دیتے ہیں کہ یار صبر کرو صبر کرو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ عمر بھی تھوڑی سی ہے، بعض روایتوں میں 14 سال، بعض میں 18 سال، عمر تھوڑی سی ہے، لیکن پھر بھی صبر اتنا ہے۔ زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اور پیدل چلایا جا رہا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کر دی کہ مصطفیٰ کی آل کو جو اللہ نے صبر دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ آپ وہاں سے لے کر شام پھر مدینہ تک کہیں ہوش خطا نہیں ہوئے، ہر موقع پر جب بھی کسی سے بات کی ہے قرآن کی روشنی میں آپ نے بات فرمائی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ نے جواب دیا ہے۔ اور یزید کے دربار میں بھی آپ نے جو خطبہ دیا، اس نے پوچھا تھا کیا خواہش ہے آپ کی، تو آپ نے فرمایا ایک تو مجھے جمعے کا خطبہ دینے کا موقع دیا جائے، میں لوگوں کے سامنے اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں، دوسرا ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ واپس بھیجا جائے، اور تیسرا ہمارے جو قاتل ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے قصاص لیں۔ اب یہ باتیں کوئی عام بندہ جس کی عقل کام نہیں کرتی وہ نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بالکل شعور اپنا قائم ہے، جس کی سمجھ پوری کام کر رہی ہے، جس کی عقل بالکل صحیح فیصلہ کر رہی ہے۔ اس نے کہا یہ بات مدینے جانے والی بھی قبول ہے، خطبہ بھی آپ دے لیں، لیکن قاتل آپ کے حوالے نہیں ہو سکتے۔ وہ خطبہ جو حضرت امام زین العابدین میں نے دمشق کی جامع مسجد میں دیا تھا، جب آپ نے وہ خطبہ دیا لوگوں کو سب سے پہلے تعارف کروایا، لوگوں پہلے سن لو میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں اس گھرانے کا شخص ہوں جس گھرانے کو اللہ نے سارے کا سارا پاک فرما دیا۔
میں آل نبی کا فرد ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے اور میرے دادا کا نام علی ہے، میری دادی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اپنا موقف جب آپ نے گفتگو فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، لوگ رونے لگ گئے۔ یزید کو خطرہ پڑ گیا اگر یہ گفتگو جاری رہی تو میرا تختہ الٹ جائے گا۔ اس نے مؤذن سے کہا اذان پڑھو، اذان شروع کر دو۔ خطبہ بیچ میں تھا، اذان شروع ہو گئی تو جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، محمد تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اس نے کہا آپ کے نانے کا۔ فرمایا پھر ہمارا ذکر اذانوں میں بھی ہوتا رہے گا، ہمارے تذکرے اذانوں میں بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ امام زین العابدین ہیں جن کو اللہ نے علم میں، عقل میں، شعور میں، صبر میں، شجاعت میں، سخاوت میں اللہ پاک نے کاملیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت امام زین العابدین صبر والی ہستی ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ 5 لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ روئے ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ جنہوں نے آنسو بہائے، اتنا کوئی اور نہیں رویا۔ وہ کون 5 لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ اتنا روئے ہیں، جب اللہ نے جنت سے نیچے بھیجا تو اپنی خطائے اجتہادی پر اتنا روتے رہے، 300 سال روئے، آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اللہ کے خوف میں بہت روتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ پاک نے رونے والی آنکھیں عطا فرمائی تھی، اللہ کی یاد میں روتے، خوف خدا میں روتے، جہنم کو یاد کر کے روتے۔ اور تیسرا حضرت نوح علیہ السلام، آپ اللہ کے خوف میں روتے تھے۔ اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، جب حضور کا وصال ہوا تو سب سے زیادہ روئی۔ اور 5ویں حضرت امام زین العابدین ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور ہر وقت روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، تو ان کی آنکھوں کی بینائی روتے روتی چلی گئی۔ انہوں نے فرمایا میرے تو 16 یوسف گئے، میں نہ روؤں تو اور کیا کروں؟ لیکن پھر بھی اللہ سے شکوہ نہیں، رونا اور ہے، پیٹنا اور ہوتا ہے۔ روئے نہیں، شکوہ نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو بہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور کبھی اپنے جدائی، امام عالی مقام کی جدائی میں روتے، اور جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ اللہ کے خوف میں روتے، اللہ کے ذکر میں روتے۔ اور آپ کسی نے سنا کہ رات کا پچھلا پہر تھا، حضرت امام زین العابدین کے بارے میں یہ وہ واقعہ ہے جو ہمارے لیے سبق ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو اس وقت ایک شخص کعبے کے پردے سے لپٹ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے۔ التجائیں کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ جو ہے نا وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ میرے گناہ جو دریا میں، سمندروں میں پانی ہے نا اس کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، اور اے اللہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے۔ میرے گناہ جو ہیں ریت کے ذرے تھوڑے ہیں اور میرے گناہ زیادہ ہے۔ رو رہا ہے۔ سارے مطاف میں جو طواف کر رہے تھے وہ سارے اس کی طرف متوجہ ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا رو رہا ہے، اتنی آہوزاری کر رہا ہے۔ تو جب رات کا پچھلا پہر گزرا اور رونا آہوزاری زیادہ ہو گئی تو کسی نے پردہ اٹھا کے دیکھا، وہ کوئی عام امتی نہیں تھا، حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے، جو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ وہ تو پاک لوگ ہیں، وہ تو پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کا خمیر ہی نور مصطفیٰ ہے، جو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ وہ تو پاکیزہ ہستیاں ہیں، اگر وہ اتنا روتے ہیں ہم کتنے گناہگار۔
ہمارے تو قدم قدم پہ گناہ ہیں، وہ ہستیاں اللہ کے خوف میں راتیں گزارنے والی، آہو زاری کے اندر اور اللہ کی عبادت کے اندر راتیں گزارنے والی۔ ایک بڑا خوبصورت قول ہے حضرت امام زین العابدین کا کہ عبادت کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ عبادت کے بھی کچھ صورتیں ہیں، قسمیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک عبادت وہ ہے جو جنت کے لالچ میں کی جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت پیغام ہے حضرت امام زین العابدین کا، فرماتے ہیں کہ ایک عبادت وہ ہے جو جنت کے لالچ میں بندہ کرتا ہے، فرماتے ہیں وہ عبادت تاجروں والی عبادت ہے۔ تاجر نہیں عبادت کر، تاجر جو ہے وہ مال بیچتے ہیں، سامان پیسے لیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تو وہ بندہ جو صرف جنت لینے کے لیے کر رہا ہے نا عبادت، وہ تاجر ہے، وہ رب سے تجارت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ نماز پڑھ رہا ہوں جنت دے دینا، وہ جنت کا طلبگار ہے، وہ جنت کا سائل ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ بندہ غلاموں والی عبادت کر رہا ہے۔ جس طرح کوئی کسی کا نوکر ہو، غلام ہو، وہ اس سے کام لیتا ہے، وہ خوشی سے نہیں کرتا، صرف اس کے ڈر سے کرتا ہے کہ میں اگر نہیں کروں گا مجھے سزا دے گا۔ فرمایا جو ڈر دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلاموں والی عبادت کر رہا ہے۔ جو لالچ جنت کا رکھ کے عبادت کرتا ہے وہ تاجر ہے، اللہ سے تجارت کر رہا ہے۔ فرمایا اور جو مالک کی محبت میں عبادت کرتا ہے وہ حقیقت میں آزاد ہے اور اللہ کا بندہ وہ ہے۔ جو صرف اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کے اندر عبادت کرتا ہے وہ بندہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے۔ تو فرماتے ہیں تاجروں والی عبادت نہ کرو، امام زین العابدین فرماتے ہیں، اور نہ غلاموں والی عبادت کرو، عبادت کرو اللہ کے بندوں والی عبادت کرو، اپنے رب کی رضا کے لیے سجدے کرو۔ یہ سجدے لالچ میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ اس لیے ہونے چاہیے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں۔ اور آپ ایک دفعہ رات کے وقت کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر حضرت طاؤس آپ کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں آپ حضرت امام زین العابدین سجدے میں تھے اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر رہے تھے، میں نے کان قریب کیے، میں نے کہا سنو آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے وہ جملے لکھے، یاد کیے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین کہہ رہے تھے اے اللہ یا اللہ عبدوں کا بھی فنائے کا، اے اللہ یا اللہ عبدوں کا بھی فنائے کا، مسکینوں کا بھی فنائے کا، فقیروں کا بھی فنائے کا، وسائلوں کا بھی فنائے کا۔ کہہ رہے تھے یا اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، یا اللہ عبدوں کا بھی فنائے کا۔ خدا کی قسم کوثر و سلسبیل سے دھلے ہوئے جملے، پاکیزہ دعائیں، پاکیزہ زبان سے نکلنے والی، یا اللہ عبدوں کا بھی فنائے کا، اے اللہ تیرا بندہ تیرے بوئے پہ آ گیا ہے۔ مسکینوں کا بھی فنائے کا، یا اللہ تیرا مسکین تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ سائلوں کا بھی فنائے کا، مولا تیرا سوالی تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ وفقیروں کا بھی فنائے کا، یا اللہ تیرا فقیر تیرے دروازے پہ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ جملے یاد کر لیے، جب بھی مشکل وقت آتا ہے سجدے میں سر رکھتا ہوں، امام زین العابدین والے جملے پڑھتا ہوں، اللہ مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو یہ ایک سوال بھی آ گیا بیچ میں، فرض نماز گھر میں پڑھنے کے شرعی عذر کیا کیا ہیں؟ تو بھائی شرعی عذر جو ہے علماء نے 18 لکھے ہیں تقریباً، کہ مسجد ویسے جو مرد ہے اس کو نماز مسجد میں پڑھنا باجماعت واجب ہے۔ اگر کچھ صورتیں ہیں، وہ بندہ بیمار ہے نہیں آ سکتا، یا معذور ہے، نابینا ہے، یا راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، تو یا پھر گھر میں کوئی مریض ایسا ہے جس کو اس نے دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا سنبھالنے والا کوئی نہیں، یا بارش بڑی تیز ہے، راستے میں کیچڑ بہت زیادہ ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورتوں میں نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت موجود ہے، لیکن بلا عذر جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔